اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن مجید نے کیا ہی بہترین انداز میں نقشہ کھینچا ہے۔ اٹھائیے پارہ نمبر 30 سورہ نمبر 97 سورۃ القدر پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، قدر والی رات میں اتارا ہے، اہمیت والی رات میں اتارا ہے۔ کس چیز کو؟ ہو کی ضمیر قرآن مجید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس سے مراد ہے ہم نے قرآن مجید کو بابرکت راتوں میں اتارا ہے، اہمیت والی رات میں اتارا ہے، جو اللہ کے یہاں بہت ہی زیادہ مقام رکھتی ہے رات۔ اس رات میں ہم نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اے سامع قرآن، اے مخاطب، اے قرآن کے سمجھنے والے سننے والے، آپ کو کیا معلوم؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ کا مقام کیا ہے، لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، کسی بھی چیز کے آنے سے پہلے اس کا مقام بتا دینا، یہ اس چیز کی اصلیت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ اس دور میں جیتے ہیں، ہمارے سامنے اگر سی ایم آ جائے، پی ایم آ جائے، تو سب سے پہلے ہمیں بتا دیا جاتا اس کا مقام، اس کی اہمیت۔ دیکھو وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، جب وہ آئیں گے تو سائڈ ہو جانا، اس کے سامنے فورسز چلتے ہیں، بہت سارے اپرہینشن لگا دیے جاتے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہ کرنا، اس کی بات کو غور سے سننا، یہ اس کا مقام بتا دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید خود کہہ رہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کیا، لیلۃ القدر کی اہمیت کیا، لیلۃ القدر کا مقام کیا، پہلے جان لو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تحقیق کے اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر کا مقام، یہ ہے اس کی اہمیت۔ اللہ رب العالمین نے پہلے کہہ دیا کہ لیلۃ القدر تمہیں سمجھ میں نہیں آیا تو پہلے سمجھ لو کہ اس رات میں اگر تم عبادت کرو گے تو اللہ رب العالمین کتنا ثواب دے گا، پہلے اس بات کو سمجھ لو۔ میرے بھائیو، مفسروں نے لکھا ہے کہ 1000 مہینے اگر کاؤنٹ کیے جائے، گنے جائے تو کتنے سال بنتے ہیں؟ 83 سال، 83 ایئرس 4 month بنتے ہیں۔ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اگر اس ایک رات کی عبادت ہم پا لیتے ہیں جس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا، تو سمجھئے ہم 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب لے لیں۔ یاد رکھیے، اتنی اہمیت والی رات ہے، لیکن آج امت مسلمہ اس سے بھی قاصر ہے، اس سے بھی پیچھے ہے۔ ہمارے سامنے میرے بھائیو قرآن مجید اعلان برملا اعلان کرتا ہے، ہم سن کے چلے جاتے ہیں لیکن دل میں نہیں اتارتے، اور پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کی جنت الفردوس کے خواہاں بنے رہتے ہیں کہ ہم تو بنیں گے تو ڈائریکٹ جنت الفردوس ہی ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے ہم تو توحید پہ ہیں، ہم تو قبر پہ نہیں جاتے ہیں، ہم تو چڑھاوا نہیں چڑھاتے۔ میرے بھائیو، محض کہنے سے جنت نہیں ملنے والی ہے، جنت اتنی بھی سستی نہیں ہے جتنی ہم سوچ لیے ہیں۔ جنت بہت مہنگی ہے، بہت مہنگی۔ قرآن مجید سورۃ التوبہ پڑھیے گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے جنت کا سودا کر لیا مومن بندوں سے، ان کے جانوں کے بدلے اور ان کے مالوں کے بدلے۔ جان مال سب اللہ کے راستے میں لگا دیں گے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کیا ہے؟ جنت الفردوس عطا کرے گا۔ محض یوں ہی زبانی دعوے سے جنت نہیں ملنے والی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات کی خصوصیت یہ ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس رات میں جبریل امین خود آتے ہیں اور اپنے ساتھ بہت سارے فرشتوں کو بھی لاتے ہیں. جبریل امین کے ساتھ بہت سارے فرشتے آتے ہیں. کس کام کے لیے؟ اس سال میں جتنے بھی امور ہیں جو اللہ رب العالمین نے مقدر کر دیا ہے کہ اس کام کو ہونا ہی ہے، فلاں بچہ پیدا ہوگا، فلاں شخص مرے گا، فلاں شخص بیمار ہوگا، یہ تمام کے تمام امور جو ہے، کتنی بارش ہوں گی، کہاں ہوں گی، کتنے دن کے لاک ڈاؤن رہیں گے، کیسے کیسے حاکم آئیں گے، کہاں الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، یہ تمام کے تمام امور جو ہے اللہ رب العالمین اس رات میں نازل فرما دیتا ہے، اور اس تمام کے تمام احکامات کو لینے کے لیے اور اسے سر انجام دینے کے لیے فرشتے قطار در قطار زمین کے اوپر لائن لگے رہتے ہیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن چوٹی کے سر کے برابر بھی زمین کے اوپر جگہ نہیں ملتی ہے، اتنے فرشتے ہوتے ہیں. اور اس دن اس رات کی فضیلت میرے بھائیوں اتنی ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا، سلام ہی حتی مطلع الفجر. وہ رات پورا ساری کی ساری رات سلامتی والی رات ہوتی ہے، سلامتی والی رات. اس رات میں شر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، برائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. یعنی شیطان تو پہلے ہی ذکر دیا گیا ہے، اور جو بھی ہمارے اور آپ میں شیطان ہے اللہ رب العالمین اسے بھی ختم کر دیتا ہے. اتنی پیاری رات آنے والی ہے. اگر ہم اس فضیلت سے بھی محروم ہو گئے میرے بھائیوں تو در حقیقت ہم پورے سال بھٹکتے رہیں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت کو نہیں پا سکتے. دلیل سنن ابن ماجہ 1644 نمبر کی کھول لیجئے، پڑھیے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو لوگوں میں تشریف لاتے اور کیا کہتے، اتاکم شہر رمضان، دیکھو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے، اور یہ مہینہ پورے خیر و برکت سے بھرا ہوا مہینہ، لہٰذا اس مہینے میں تم کوشش کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں برکتوں کو حاصل کرنے کی. کیوں؟ اس لیے جو شخص اس مہینے کے اندر، مہینے میں جو بھی شخص داخل تو ہو گیا لیکن اس نے اللہ کی رحمتوں کو نہیں پایا، اللہ کی برکتوں کو نہیں پایا، اپنے آپ کی بخشش نہ کرا سکا، در حقیقت وہ تمام کے تمام خیر و بھلائی سے محروم کر دیا جائے گا، تمام کے تمام خیر و بھلائی سے. اب جتنے بھی اس سال میں جمعہ آنے والے ہوں گے، جتنے بھی خیر و برکت کے دن آنے والے ہوں گے، جتنے بھی روزے کی فضیلت آنے والے، وہ فضیلت ہمیں اور آپ کو نہیں ملنے والی ہوگی. کیوں؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے محروم کر دیا ہے، انٹری بند کر دیا ہے، دروازہ کو کلوز کر دیا ہے. لہٰذا جب یہ رات آئے میرے بھائیوں تو اس رات میں ہم خوب سے خوب زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادتیں کریں، اپنے مناجات رکھے، اپنے سوال کو رکھے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے رہتے قبول نہیں ہوتی ہے، یہ اور بات ہے. لیکن اس رات میں اگر ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں گے تو اللہ سننے کی تو بہت دور کی بات ہے، عطا بھی کر دے گا، دے بھی دے گا. یہ اس رات کی فضیلت ہے. اسی طریقے سے اس رات کی فضیلت کیوں بڑھ گئی؟ اس رات کی فضیلت اتنی کیوں بڑھ گئی؟ حالانکہ بہت ساری راتیں آتی ہیں. اللہ رب العالمین چاہتا تو پہلے رمضان جو شروعات ہوتی ہے، پہلے رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اور اس چاند رات میں ہم تراویح شروع کرتے ہیں، اس رات کی بھی فضیلت ہو سکتی تھی. کیوں؟ قرآن مجید کہہ رہا کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس رات کی فضیلت اس لیے بڑھ گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کا نزول فرمایا. قرآن مجید کا نزول کب ہوا؟
ماہ رمضان میں، اس لیے اس رات کی اور زیادہ فضیلت بڑھ گئی۔ اچھا، قرآن مجید جو نازل تو ہو گیا الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو تفسیر میں پیش کر دیتا ہوں کہ اب قرآن مجید ڈائریکٹ دنیا میں اتر گیا اس رات میں، یا پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے اترا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ رئیس المفسرین ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ لوح محفوظ سے بیت العزت میں اس قرآن مجید کو ایک بیگ اتار دیا گیا، پورے قرآن کو ایک بیگ اتار دیا گیا۔ اب اس کے بعد حسب واقع اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ رب العالمین نے ضرورت کے مطابق پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سالوں میں قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب اس قرآن مجید کے اندر کیا ہے؟ قرآن مجید کیسی کتاب ہے؟ قرآن مجید کے اندر قوانین کیسے ہیں؟ قرآن مجید پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ھدی للناس، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام کے تمام طرح کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، چوروں کے لیے بھی ہے، ڈاکوؤں کے لیے بھی ہے، زانیوں کے لیے بھی ہے، تمام لوگوں کی ہدایت ہے۔ میرے بھائیو، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ جو قرآن مجید تمام کے تمام طرح کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، آج مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں بن رہا۔ قرآن مجید سینے میں ہے، قرآن مجید گھروں میں ہے، لیکن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن رہا۔ وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ آج یہی قرآن گھوڑے پڑھے، انگریز پڑھے تو اللہ رب العالمین اسے ہدایت سے سرفرازی عطا فرمائے۔ امریکن اسلام لا رہا قرآن مجید پڑھ کے، بریٹینین اسلام لا رہا قرآن مجید پڑھ کے، لندن والے قرآن مجید پڑھ کے اسلام لا رہے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کے دلوں میں بھی قرآن ہے، پھر بھی قرآن مجید کے اوپر وہ عمل نہیں کر رہا۔ قرآن مجید اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دو وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ آج ہمارے لیے قرآن کیوں ہدایت کی کتاب نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ جو امریکن ہیں وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر جا کر کے اسلام لاتے ہیں، اور اس کا برعکس ہم کرتے ہیں۔ قرآن مجید تو یاد کر لیتے ہیں، عبارتیں تو ہمارے سینوں میں ہوتے ہیں، لیکن اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے ہدایت کی کتاب ہمارے لیے قرآن مجید نہیں بنتی ہے۔ قرآن مجید جو ہے ہمارے لیے ہدایت کی کتاب اس لیے نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح سے سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ ہم اپنے اپنے عالموں کی کتاب پڑھتے ہیں، ہم اپنے اپنے مفتیوں قاریوں کی بات سنتے ہیں، اللہ کا کلام چیخ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے سینوں میں وہ درد پیدا نہیں ہوتی، ہمارے آنکھوں میں جلن پیدا نہیں ہوتی، ہمارے دلوں میں خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، الماریوں میں بند ہے، لیکن بند ہی رہنے دو، چاہے وہ 10 سال رہے، 20 سال رہے۔ میرے بھائیو، ایک ویڈیو وائرل ہے، آپ سبھی کے پاس یہ ویڈیو پہنچا ہی ہوگا، آپ دیکھ لینا۔ ایک اسکول میں ٹیچر کہتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے، بچے سے، کہ بھلا بیٹا ایسا کرنا کہ ہم ابھی اسکول نئے کھولے ہیں، ابھی لائبریری کی ضرورت ہے، لہٰذا تمہارے گھروں میں جو بھی پرانی کتابیں ہوں گی جس کی ضرورت نہیں ہے تمہارے ماں باپ کو، وہ تمام کتابیں لے آنا تاکہ لائبریری کی وہ کتابیں زینت بن سکے۔ بچے اپنے اپنے گھر جاتے ہیں، سب کو بولتے ہیں، ماں باپ کو بولتے ہیں کہ ٹیچر نے ایسے ایسی بات کہی ہے اور کتابیں چاہیے، جو کتاب آپ نہیں پڑھتے ہیں۔ تمام کے تمام لوگ الماری کو کھول کر کے قرآن مجید کو اکٹھا کرتے ہیں اور بچوں کو کے حوالے کر دیتے، بیٹا لے کے چلے جاؤ، ٹیچر کو دے دینا۔ جب وہ بچے آئے، اس کتاب کو کھولا گیا تو پتہ چلا یہ قرآن مجید ہے۔ کہا بیٹا یہ کیسی بات ہے، تم سب ایک ہی کتاب لے کر کے آ گئے ہو، اس کی عبارت بھی ایک ہی ہے، معنی بھی ایک ہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو بچوں نے بے باک تہمت اعلان کیا، جواب دیا، استاذ محترم یہی وہ کتاب ہے جو میرے گھروں میں پڑھی ہوئی ہے، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، الماریوں میں بند ہے۔ میرے بھائیو،
افسوس کی بات ہے، سب افسوس کی بات ہے کہ آج غیر مسلم اگر امت مسلمہ کے اوپر انگلیاں اٹھائے، قرآن مجید کے اوپر انگلیاں اٹھائے، تم ان کی انگلیوں کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، اور گھر میں قرآن بے عزت ہو رہا ہے، قرآن مجید کی بے عزتی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کلام اگر اللہ کے سامنے آ کر کے کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین میں اس کے سینے میں تھا، اللہ رب العالمین میں اس کے گھر میں تھا، لیکن انہوں نے کبھی اس کلام کی تلاوت نہیں فرمائی، اب بھلا بتائیے کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں؟ اس لیے غور و فکر کر لیجئے، قرآن مجید کہہ رہا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ تو لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے ہی، لیکن اس کتاب کے اندر ایک اور خصوصیت ہے۔ مین خصوصیت کیا ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، حق و باطل کے پہچاننے کی نشانیاں بھی اس قرآن مجید کے اندر ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، تمام کے تمام قوانین اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے میرے بھائیوں، اور اس کتاب کا نزول کب ہو رہا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ہو رہا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے دن میں یا رات میں قرآن مجید کہہ دیا کہ رمضان المبارک کے بابرکت راتوں میں میں نے اس کا نزول فرمایا۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی اگلی تاثیر، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمْ، غور کیجئے گا اس آیت کے اوپر، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس بات کو۔ فَمَن شَهِدَ، جو شخص بھی اب اس مہینے میں داخل ہو گیا، یاد رکھیے بہت بڑا پوائنٹ ہے، بہت بڑا نقطہ ہے۔ فَمَن شَهِدَ، جو حاضر ہو گیا اس مہینے میں، فَلْيَصُمْ، اسے چاہیے کہ اس مہینے کا صیام کا خیال کرے، یعنی روزے رکھے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان بہت سارے بھائی ابھی بیٹھے ہوں گے، بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو طاقت کے اعتبار سے بھی کم نہیں ہے، تندرست ہے، طاقتور ہے، جوان ہے، بیماری بھی نہیں ہے، اور آج لاک ڈاؤن کے زمانے میں کوئی کام بھی نہیں کر رہا، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، بہانے بناتے ہیں، ارے ہم سے تو نہیں رکھوائے گا یار، ارے کیا کرے، روزہ رکھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرو، روزہ رکھ کے قرآن بھی نہ پڑھو، سونے میں گزار دو، یہ تمام کے تمام بہانے بناتے ہیں۔ میرے بھائیو، ان بچوں کو اٹھایا جائے گا جو بچے آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں، جو بچے چاہت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان بچوں سے اگر پوچھ دیا کہ بھلا بتاؤ کہ تمہارے معاشرے میں یہ شخص کیسا تھا، وہ بچے کیا جواب دیں گے؟ میں تو روزے رکھا کرتا تھا، اور یہ اتنا بڑا سانڈ ہو کر کے، بے غیرت ہو کر کے یہ کھاتا پیتا تھا۔ میرے بھائیو، اس کا انجام آپ کو پتا نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پہاڑ کے اوپر چڑھایا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ مشکل ترین پہاڑ ہوتا ہے، اور اس مشکل ترین پہاڑ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول کے کانوں میں چیخ و پکار کی آواز آنے لگی۔ کہا یہ کون لوگ ہیں، کس کی پکار آ رہی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا، جو فرشتے ساتھ تھے ان فرشتوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان لوگوں کی پکار ہے جو آپ کی امتوں میں یا آپ سے پہلے امتوں میں روزے نہیں رکھا کرتا تھا۔ بھلا ان کا جرم کیا نکلا؟ ان کا جرم میرے بھائیوں کیا تھا؟ روزے نہیں رکھا کرتا تھا۔ اور گناہ اور سزا کیسے میرے بھائیوں؟ سنیے، غور فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چند قدم آگے بڑھاتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی چیخ و پکار کی وہ حیت کیسی ہے۔ ان لوگوں کے جبڑے کو چیر دیا گیا ہے، چیر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر سے خون ٹپک رہا ہے، اور اتنی نہیں بلکہ اسے الٹا لٹکا دیا گیا ہے، الٹا لٹکا کر کے جبڑے کو چیر دیا گیا، اس کے اندر سے خون ٹپک رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کی چیخیں نکل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غیرت کریں، ذرا شرم کریں کہ وہ بچے روزے رکھتے ہیں اور ہم اتنے بڑے بڈھے ہو کر کے روزے نہیں رکھتے، بہانے بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہی شب قدر ہے،
تو آپ ایک دعا پڑھیں اللہم انکا عفون تحبُّل افوا فاعف عنی. ایک روایت یہ بھی ہے اور ایک روایت اللہم انکا عفون تحب الکریم افوا فاعف عنی. یہ دونوں ہی روایت ہے اور دونوں ہی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی روایت ہے. اس لیے اس روایت کے اندر خاص کر کے ایک چیز کے اوپر نظر ڈالی گئی ہے. وہ کیا؟ اللہم اے ہمارے پروردگار انکا عفون بلا شبہ تم معافی کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے, کریم بہت زیادہ مہربان ہے, تحب العفو احبا یحب کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا, تحب العفو اور تم معافی کو پسند بھی کرتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ ہم جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, اللہ رب العالمین کو کیا پسند ہے کہ ہم یہاں توبہ کر لیں اور ہم اپنے بندے کو معاف کر دیں, کیونکہ اللہ رب العالمین کو معافی حد سے زیادہ پسند ہے. تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ رب العالمین میں گناہگار ہوں تو مجھے معاف عطا فرما دے. اب رہا مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ بعض بھائی اس کو صرف 27ویں رات میں ہی تلاشتے ہیں. ایک دم بھیڑ ہو جائیں گے, ایک دم لائٹیں لگ جائیں گی, مٹھائیاں آئیں گی, کھا پی کر کے چلے جائیں گے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ اجازت ہے یا نہیں؟ ذرا سا غور فرما لیجیے گا. صحیح بخاری کے اندر 2020 2021 2022 2023 تک آپ پڑھ لیجئے, 2024 تک یہ 4 روایتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چاروں روایتوں میں 4 طریقے کے الفاظ ہیں. کسی روایت میں محض 23ویں رات کو جاگو, 25ویں رات کو جاگو, 27ویں رات کو جاگو. کسی رات میں ہے 29ویں رات کو بھی شامل کر لیا گیا, کسی رات اور کسی روایت میں 21ویں رات کو بھی شامل کیا. اس لیے علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول تحروا لیلۃ القدر, تحروا لیلۃ القدر, تم اس کو تلاش کرو. لیلۃ القدر کیا ہے, اس کو تم تلاش کرو آخری عشرے کے رمضان میں. کب تلاش کرنا؟ آخری عشرے میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری عشرے آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے اور مضبوط ہو جایا کرتے تھے, ایکٹیو ہو جایا کرتے تھے اور زیادہ عبادتیں کرنے لگتے تھے. یہاں تک کہ 21ویں رات میں آپ شام میں ہی مسجد میں آ جاتے اور اعتکاف کیا کرتے تھے. میرے بھائیو, تو محض 27ویں رات میں جاگ لینا یہ بڑی بات نہیں ہے. ہاں حدیثیں بہت ساری ہے. کیوں؟ اس لیے تحرو کا لفظ آیا کہ یہ راتیں جو ہے گھومتی رہتی ہے, کبھی 21ویں میں, کبھی 25ویں میں, کبھی 23ویں میں, کبھی 27ویں میں, کبھی 29ویں میں. کیوں؟ آپ چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ بھائی رمضان المبارک پچھلے سال میں کب آیا تھا؟ اپریل میں ہی شروع ہوا تھا نا, لیکن کس اپریل سے بھلا بتائیں؟ 27 اپریل سے. اور اس مرتبہ 13 اپریل سے. کیوں؟ آپ اس لاجک سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایام ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں. تو بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ دن آیا ہوگا, لیکن ہاں اللہ کے رسول نے علامتیں جو بتائی ہے, اب میں بتا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں یہ بتائی ہے کہ دیکھو جس رات قرآن مجید کا نزول ہوا اس کا جو صبح ہوگا نا تو روشن ہونے کے بعد سورج تھالی کی طرح دکھے گا, تھالی کی طرح. اور اس روز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بارش بھی پڑے, موسم سہانا ہو جائے. تو سمجھ لینا یہ رات جو گزری ہے تو وہ لیلۃ القدر کی رات تھی. تو ہم لوگ اس بات کو اہتمام کریں دیکھنے کی, لیکن ہاں ہم لوگ جگتے ہیں 12 بجے تو کیسے پتا چلے گا؟ فجر کے بعد آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, 7-8 بجے دیکھنا پڑے گا آپ کو, پھر پتا چلے گا کہ بھائی شب قدر ہے بھی یا نہیں ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سوالات بتا دیے ہیں ہمیں کہ دیکھو انہی 5 سوالوں کا جواب دینا, اور انہی میں سے کوئی ایک آنے والا ہے. جب 5 سوالات بھی ہو گئے, جوابات بھی ہمارے سامنے ہیں, تو پھر تلاشنے کی کیا ضرورت ہے؟ 5 شب قدر کیجئے اور اللہ رب العالمین سے استغفار کیجئے, معافی طلب کیجئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین تمام کے تمام لوگوں تمام تر مذکورہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.